علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ آج کی شب خاص ہے مصائب علی اکبر کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے مصائب پڑھنے دیجیے گا۔ میں منبر حسین پر ہوں، میں منبر حسین پر ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صرف عشرہ اولیٰ میں علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں۔ سارا سال میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی مجلس علی اکبر کے ذکر کے لیے خاص ہو تو پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب سننے کے لیے اور مصائب بیان کرنے کے لیے ایک خاص اہمیت رکھنے والے، ایک خاص پروٹوکول رکھنے والے مسائل ہیں، اور عزیزو ہو سکتا ہے کوئی اس کا خیال نہ رکھ سکے۔ میں اسی ڈر سے نہیں پڑھتا، اور ہمیں منع بھی کیا گیا ہے کہ کثرت سے علی اکبر کے مصائب نہ پڑھے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے عزادارو، اگر کوئی مومن یا مومنہ علی اکبر کے مصائب پہ روتا نہیں ہے تو خود جناب زینب یہ کہتی ہے کہ تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا ہی کب؟ اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائیں۔ امام جعفر صادق کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی۔ ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ مومنین زار و قطار رو رہے تھے، خود امام صادق بھی رو رہے تھے۔ روتے روتے امام نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ابو بصیر کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھے گا۔ وہ آنکھوں پہ رومال رکھے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ امام حسین نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے اپنا آنسوؤں سے تر رومال مولا کو دکھایا۔ کہا، مولا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہا، ابو بصیر تجھے پتا نہیں علی اکبر کے مصائب ہو رہے ہیں۔ علی اکبر کے جب مصائب پڑے جائیں تو اس طرح گریہ کرو جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ ابو بصیر کہتے مولا یہ علی اکبر کے لیے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے حسین قبر میں بے چین ہو جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جنہیں رونا نہیں آتا آزادارو وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ سنیں عزادارو، پانچویں امام سے، یہ اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ ہے، پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا والدین کے لیے سب سے بڑا خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب والدین کے سامنے ان کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں اسے سہرے باندھوں گی۔ باپ کہتا ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرا زور کمر بنے گا۔ عزادارو، سائل نے سوال بدل دیا، کہا مولا والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ کون سا ہے؟ میری طرف دیکھنا۔ امام نے سر سے امامہ اتار دیا، چیخیں مار کے رونے لگے، کہنے لگے والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب عین جوانی کے عالم میں والدین کے سامنے ان کا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ماتم عزادارو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر کے مصائب ہیں عزادارو۔ اس کے بعد امام نے کہا واہ علی اکبر، واہ حسین۔
आजादारो यही अली अकबर है, पकड़ ले बच्चे को, पकड़ ले, यही अली अकबर है आजादारो। रोजे आशूर इमाम हुसैन की खिदमत में आए, कहा मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। कहा अली अकबर, जिस माँ ने तुझे 18 साल पाला है पहले उससे इजाजत ले ले। आजादारो अली अकबर जनाबे ज़ैनब के खेमे में आए। जनाबे अली अकबर की खसूसियत है, हर शहीद जब विदा करने के लिए खेमे में आता था, हर खेमे में अलग अलग जाता था। अली अकबर एक खेमे में गया, सारे खेमों की बीबियां उस खेमे में जमा हो गई। अली अकबर सामने थे, फूफी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा फूफी अम्मा मुझे इजाजत दे दीजिए। जनाब ज़ैनब फरमाती है, जब मेरे भैया ने इजाजत दे दी तो मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन जाने से पहले अकबर मैंने तेरी शादी का एक जोड़ा तैयार किया है, उसे पहन ले। अली अकबर ने, मेरी तरफ देखना, अली अकबर ने पहना। जनाब फिजा से कहा फिजा जरा मेरे हुसैन को बुला के ला। हुसैन खेमे में आए। ज़ैनब कहती है भैया अली अकबर को लिबास मैंने पहना दिया। अली अकबर को इमामा बदवा ने, हुसैन ने अली अकबर को पहले 7 बरस की उम्र में इमामा बनवाया था और जिंदगी की दुआ दी थी। आज 18 साला कड़ियल जवान अली अकबर को हुसैन ने बीवियों के सामने इमामा बांधना शुरू किया। मेरी तरफ देखना, हुसैन ने सर पे इमामा बांधा, कुरान पढ़ना शुरू किया। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हुसैन ने बीवियों की तरफ देखा, कहा बीवियों रुख मोड़ो। बीवियों ने रुख मोड़ा। हुसैन ने कहा इल्ला लिल्लाह। मातम मातम अज़ादारो मातम। हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने पलट के देखा, तड़प गई, कहती है बीवियों आओ देखो मेरा हुसैन अली अकबर को मौत का दूल्हा। मातम मातम करो। कड़ियल जवानों के रोने की रात है। आजादारो कहा जाओ अली अकबर अल्लाह के हवाले। वाहिद अली अकबर, मेरी तरफ देखना, 18 मरतबा खेमे से निकला, 18 मरतबा वापस आया। कभी कोई बीबी खींचती है, कभी कोई बीबी खींचती है। आखिर में जनाब फिजा ने कहा अली अकबर मैं तुझे वापस नहीं बुलाती, मैं सिर्फ खेमे का पर्दा हटाती हूँ। तू मुड़ के देख ले। अब जो अकबर ने देखा 24 बरस का बूढ़ा सज्जाद असा का सहारा लिए खड़ा है। प्यारे अकबर भैया अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आजादारो अली अकबर दोबारा आए। क्या एक मर्तबा किसी ने अली अकबर के कदमों को पकड़ा? आजादारों सुनोगे वो कौन थी? वो अली अकबर की 4 साला बहन सकीना। का भैया तुम जा रहे हो, मुझे सुगरा ने कहा था जब रुखसत आखिर लेकर अली अकबर जाए उसके कदमों का भरोसा देना। मातम मातम। आजादारो आजादारो अली अकबर खेमे से निकले। मेरी तरफ देखना, जितने बूढ़े बैठे हो
میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوانوں کی عمر کو سلامت رکھے، جوانوں جو رو رہے ہو اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، میری طرف دیکھنا، علی اکبر نے گھوڑا چلایا، حسین نے اکبر کے پیچھے چلنا شروع کیا، علی اکبر نے گھوڑا تیز کیا، حسین نے تیز چلنا شروع کیا، علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا، حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے، کہتے مہلن مہلا مہلن مہلا، اکبر آہستہ چلو تمہارا باپ بوڑھا ہے۔ ماتم آزادارو، اجرکم اللہ آزادارو۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، کہا بابا نہ جاؤں میدان میں، کہا اکبر جا ضرور، لیکن جب تک تمہیں تمہارا غریب بابا نظر آتا رہے۔ علی اکبر ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اور پھر ایک عجیب جملہ کہا اکبر کاش تیرا تجھ جیسا، کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں دیکھتا بوڑھا باپ اپنے جوان کو کیسے موت کی طرف بھیجتا ہے۔ آزادارو ماں در خیمہ پہ آ گئی، حسین ایک ٹیلے پہ آ گئے، علی اکبر نے جنگ کی، ایک ظالم نے مجھے معاف کر دینا، ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، اکبر سنبھل نہ سکا، کہا بابا اجرکم اللہ، میرے ساتھ رہنا آزادارو، کہتے بابا میرا آخری سلام، میری طرف دیکھنا، جب کوئی جوان وقت آخر اپنے بوڑھے باپ کو بلاتا ہے، بوڑھا باپ اس کی کوشش ہوتی ہے اپنے جوان کے پاس پہنچے۔ حسین کی کیا حالت تھی، حسین کبھی اڑتے تھے کبھی گرتے تھے، کہتے تھے اکبر میری آنکھوں کا نور۔ ماتم آزادارو، اجرکم اللہ، کہا حسین نے اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ علماء لکھتے ہیں پدر بر لاش پسر زانو بزانو، جس طرح چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، حسین کوہنیوں کے بل چلے، زبان پہ جملہ تھا یا علی یا علی یا علی۔ جب اکبر کے قریب پہنچے آخری سانسیں تھی، کہا اکبر جلدی نہ کرنا۔ آزادارو جملہ سنو، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، کہا اکبر میں تیری ماں سے وعدہ کر کے آیا۔ ماتم کرو سارے، ماتم کرو، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں آزادارو، اگلے سال وہی روگے گا جو زندہ ہوگا۔ آزادارو علی اکبر کی سانسیں اکھڑنے لگی، کہا اکبر کیا ہوا؟ علی اکبر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، حسین نے ہاتھ اٹھایا، پرچی کا پھل نظر آیا۔ حسین نے کہا اکبر جس ظالم نے تجھے پرچی ماری اس نے نکالی نہیں، کہا نہیں بابا، کہا کیوں؟ کہا اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے پکڑو اس کو پکڑو سینے سے پرچی نکالے گا صبر کا پتہ چل جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کو لٹایا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ پرچی میں ڈالا، آسمان کی طرف منہ کیا، دادا ابراہیم دادا اسماعیل آؤ دیکھو میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی۔ حسین نے پرچی نکالی، اکیلی پرچی نہ آئی، اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ۔
یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے اجازت دیں گے ایک جملہ ان کے لیے بھی پڑھ لوں؟ بیٹھ جو، مجھے اجازت دے دینا۔ علی اکبر کی شہادت ہوئی، میری طرف دیکھنا، حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، خیمے میں آئے، ساری بیویاں آئی، لیلا نہیں آئی۔ حسین کہتے ہیں زینب لیلا کہاں ہے؟ تو اپنے خیمے میں فضا آئی۔ میری ماں بہنوں ماتم کر کے جملہ سننا، فضا نے آ کے کیا دیکھا؟ لیلا کبھی خیمے کی اس کنات کے ساتھ، کبھی خیمے کی اس کنات کے ساتھ، فضا نے ہاتھ پکڑا، کہا لیلا تیرا اکبر آیا ہے۔ کہا فضا جب سے اکبر گرا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا۔ لیلا آئی، اکبر کے لاشے پر آخری جملہ، اکبر کے سینے سے خون اٹھایا، اپنے بالوں پہ لگایا، تو میں نے منت مانی تھی اکبر کو دھونا۔ نظر خیمہ لے کے خیموں میں جا
اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا پر محمد والے محمد صلوات